برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر خود بھی سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا سدرۃ المنتہی کے پاس۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو کیا تم ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا سدرۃ المنتہی کے پاس۔ افتمارونہ، تو کیا تم ان سے جھگڑتے ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو جب معراج شریف کے واقعات معلوم ہوئے تو انہوں نے ان واقعات کا انکار کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ کبھی کہتے کہ ہمارے سامنے بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں، اور کبھی کہتے کہ راستوں میں سفر کرنے والے ہمارے قافلوں کے بارے میں خبر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ انہوں نے سدرۃ المنتہی کے پاس وہ جلوہ بار بار دیکھا، کیونکہ نمازوں میں تخفیف کی درخواست کرنے کے لیے چند بار چڑھنا اور اترنا ہوا۔ یہاں ہم صحیح بخاری کی وہ روایت بیان کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر میں واپس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا، آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا، ہر دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹیے اور اس سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے۔ چنانچہ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پہلے جیسا کلام کیا۔ میں پھر رب تعالیٰ کی طرف لوٹا تو اس نے مجھ سے 10 نمازیں معاف فرما دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر پہلے جیسا کلام کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 اور معاف کر دی۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا، انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا تو مجھے ہر دن 10 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا، انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا تو مجھے ہر دن 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ میں نے کہا
کہا ہر دن 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی امت ہر دن 5 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر لی ہے اور بنی اسرائیل کو تو میں نے اچھی طرح آزما لیا ہے۔ آپ پھر اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹیے، آپ اس سے اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اپنے رب عز و جل سے اتنے سوال کر لیے کہ اب شرم کرتا ہوں، لیکن میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ اس روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن خدشات کا ذکر ہے ان کا ثبوت فی زمانہ عام نظر آتا ہے، اور آج مسلمانوں کے لیے جتنا مشکل 5 نمازیں ادا کرنا ہے، شاید ہی کوئی چیز ان کے لیے اتنی مشکل ہو۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے، اس کی جڑ 6 آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہیں، جبکہ بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے اور اب پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ مفسرین نے اس درخت کو سدرۃ المنتہا کہنے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے 2 وجوہات درج ذیل ہیں۔ 1، فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ 2، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اور سدرہ 6 آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔